بودی کا معالج اور طبی نگران سلطان علی بھی اس کی ذہنی تبدیلی پر بے حد خوش ہوا اور جانتا تھا کہ کھوئی ہوئی یادداشتوں کے اندھیرے سے نکلنے والے دماغی مریض کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر میں نے یہ تاکید ضروری سمجھی، اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو مجھے فوراً اطلاع دی جائے۔ میں سریا اور پرنسس اندرا کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف بڑھا۔ زخموں کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ خیمے میں آتے ہی نڈھال سا ہو کر بستر پر لیٹ گیا اور سریا لنچ کی باسکٹ کھولنے لگی۔ دن ڈھلنا شروع ہو گیا تھا اور ابھی تک کسی نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ مجھے کھانے کی نہیں، صرف گرم گرم چائے کی ضرورت تھی۔ سریا ابھی پیرو کو بلانے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ وہ خود خیمے میں داخل ہوا اور بتانے لگا، صاحب بودی سو گیا ہے۔ میں حیران ہوا کہ وہ اتنی جلدی کیسے سو گیا، ابھی تو صرف 3 بجے تھے۔ مگر پیرو نے بتایا چھولداری میں پہنچ کر وہ سر درد محسوس کرنے لگا تھا۔ سلطان علی نے سر درد کی 2 گولیاں کھلا دیں اور وہ گولیاں کھاتے ہی سو گیا۔ شاید یہ بھی ذہنی تبدیلی کا کوئی اثر تھا، کیونکہ 13-14 سال کے عرصے میں بودی کو سر درد کی شکایت کبھی لاحق نہ ہوئی تھی۔ میں خون آلود کپڑے بدل کر چائے کی پیالی پی رہا تھا کہ رانا صفدر دواؤں کا چھوٹا سا بکس اٹھائے خیمے میں داخل ہوا اور میری طبیعت کا حال پوچھا۔ بودی کی ذہنی تبدیلی کی خوشی میں اگرچہ میں اپنے زخموں میں اٹھنے والی ٹیسوں کو بھول گیا تھا، یا پھر اس خیال سے کہ ایک زبردست ببر شیر سے دست بدست مقابلے کے بعد کسی تکلیف کا اظہار شاید میری کمزوری اور بزدلی سمجھا جائے، میں اپنی تکلیف پی گیا اور شیر دل بننے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ مگر فرسٹ ایڈ کے باوجود میری اندرونی کیفیت ظاہری حالت سے مختلف تھی۔ زخموں میں بار بار ہال اٹھ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے کندھے میں کسی نے انگارے بھر دیے ہوں۔ رانا صفدر نے فرسٹ ایڈ کے وقت ہی بھانپ لیا تھا کہ زخم گہرے ہیں اور بر وقت علاج نہ ہوا تو ان کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے، اسی لیے شکار بھی ملتوی کر دیا تھا۔ جنگل میں وہی میرا معالج تھا، اسے صاف صاف بتا دیا کہ زخم جل رہے ہیں، تکلیف بڑھ رہی ہے۔ رانا صفدر ایک پیشہ ور شکاری ہے۔ پیشہ ور شکاری کو مختلف خطرات کا سامنا رہتا ہے اور بعض اوقات درندوں کے مقابلے میں زخم بھی ہو جاتا ہے۔ جنگلوں میں نہ فوری طور پر طبی امداد میسر آتی ہے، نہ قرب و جوار میں کوئی ماہر ڈاکٹر ملتا ہے، اس لیے رانا کچھ ضروری دوائیں بطور احتیاط ساتھ ہی رکھتا تھا۔ یہ جان کر مجھے حیرت انگیز مسرت ہوئی کہ وہ شکار کے علاوہ تھوڑی بہت سرجری بھی جانتا ہے۔ پرنسس اندرا اور سریا دوسرے کمرے میں کھانا کھا رہی تھیں۔ پیرو میرے پاس تھا جس نے چائے تیار کی اور مجھے کپڑے بدلنے میں مدد دی تھی۔ اسے اب ہوش آیا تھا کہ میں زخمی ہوں۔ رانا نے اسے کسی برتن میں پانی گرم کرنے کے لیے کہا اور بکس کھول کر کچھ روئی، ایک چھوٹا سا نشتر، اس کے ساتھ سرنج اور 16 نمبر کی ایک سوئی دے کر ہدایت کی کہ سب چیزیں کھولتے ہوئے پانی میں ابال کر لائے۔ مگر اسی اثنا میں سریا اپنے کمرے سے نکلی اور پیرو سے بولی، سٹوو یہیں اٹھا لاؤ، میں خود پانی گرم کروں گی۔ پیرو نے باعجلت حکم کی تعمیل کی اور پانی کا برتن سٹوو پر رکھ دیا گیا۔ پرنسس اندرا بھی وہیں آ گئی۔ رانا صفدر نے میری قمیض اتروا دی، پٹیاں کھول دی اور جب زخم کھلے سب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ شیر کے پنجے نے کندھے سے صرف کھال نہیں ادھیڑی بلکہ اس کے تیز ناخن گوشت میں بھی اتر گئے تھے، جن سے گہرے زخم آئے۔ درندوں کے پنجے نوکیلے اور زہریلے ہوتے ہیں۔ فرسٹ ایڈ کے وقت اگرچہ رانا نے زخموں پر اسپرٹ استعمال کی تھی تاکہ شیر کے زہریلے ناخنوں کا اثر زائل ہو جائے، اس کے باوجود زخموں میں سوجن شروع ہو گئی تھی۔ بائیں بازو کے ساتھ گردن کی نسیں بھی اکڑتی جا رہی تھیں اور رگوں کے کھنچاؤ سے پورے جسم میں بل پڑ رہے تھے۔ پٹیاں کھلتے ہی تکلیف کا شدید احساس ہوا۔ رانا نے ابلی ہوئی گرم روئی سے میرے زخم دھوئے، بلکہ انہیں نشتر سے کھول کر گہرائی تک صاف کیا تاکہ درندے کے ناخنوں کا زہر پوری طرح خارج ہو جائے اور رد عمل نہ ہو۔ زخم دھلنے اور صاف ہونے سے اینٹھن کچھ کم ہوئی اور قدرے سکون محسوس ہوا۔ کندھے کے علاوہ کچھ خراشیں بازو پر بھی آئی تھیں، انہیں بھی دھویا اور صاف کیا گیا۔ لیکن جب رانا نے زخموں اور خراشوں پر ٹنکچر آیوڈین لگائی تو میں اپنی آہیں ضبط نہ کر سکا۔ پیرو نے جلدی سے مجھے تھام لیا۔ سریا اور پرنسس اندرا بھی تڑپ اٹھیں، مگر رانا نے اپنا عمل جاری رکھا۔ آیوڈین خشک ہوئی تو زخموں اور خراشوں پر سیاہ رنگ کا ایک مرہم لگا کر، جس کے لگاتے ہی ٹھنڈک سی پڑ گئی، ڈریسنگ کر دی۔ ڈریسنگ سے فارغ ہو کر ایک پٹی سلنگ کے طور پر میری گردن میں آویزاں کر دی۔ زخمی بازو اس میں لٹکا دیا اور مجھے ہدایت کی کہ بازو سلنگ سے باہر نہ نکالوں۔ بازو کو پٹی میں اس لیے لٹکایا گیا تھا کہ ہلنے جلنے سے محفوظ رہے اور زخموں میں لرزش نہ ہو۔ بہرحال اس عمل سے میری حالت کچھ سنبھل گئی اور سوچا کہ کام ختم ہوا، مگر میں سرنج اور نیڈل کو بھول گیا جسے ابلتے پانی میں گرم کیا گیا تھا۔
ڈریسنگ کے بعد رانا نے پتلی سی ٹیوب سے ایک چھوٹی سی سفید گولی نکالی، چمچے میں پانی بھرا اور گولی چمچے میں ڈال دی، پھر روئی اسپرٹ میں بھگو کر اسے آگ دکھائی اور چمچہ اس کی آنچ پر رکھ دیا۔ 1 منٹ کے اندر چمچے کا پانی کھولنے لگا، سفید گولی پانی میں حل ہو گئی۔ اس نے وہ محلول سرنج میں بھرا اور بائیں بازو پر انجیکشن دے دیا۔ انجیکشن لگتے ہی میرے پورے جسم میں ایک پرکیف سی سنسنی دوڑ گئی اور میں ایک راحت بخش گرمی محسوس کرنے لگا۔ کیمپ میں شام کا اندھیرا اتر آیا تھا۔ رانا صفدر نے اپنا سامان سمیٹا، دواؤں کا بکس بند کر دیا اور سریا سے بولا انہیں کھانے کی جگہ صرف یخنی دی جائے۔ پھر اس نے سلفاڈائزین اور اینٹی سیپٹک کی کچھ گولیاں اس کے حوالے کی اور بتایا کہ ہر 3 گھنٹے بعد 2 گولیاں گرم پانی یا چائے کے ساتھ کھلائی جائیں۔ میرے بدن میں ایک کیف آور روح دوڑ رہی تھی اور زخموں کی تکلیف کا احساس تک نہ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا میرا خیال ہے کل تک آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر بکس اٹھایا اور خیمے سے نکل گیا۔ شکاری کے ساتھ ساتھ وہ ایک پرفیکٹ ڈاکٹر ثابت ہوا۔ اگر یہ دوائیں وہ ساتھ لے کر نہ آتا تو یقیناً مجھے فوری علاج کے لیے کسی شہر کی طرف بھاگنا پڑتا، کیونکہ میرے زخم معمولی نہیں تھے۔ سرہانے کی طرف 2-3 تکیے رکھ کر مجھے بستر پر لٹا دیا گیا۔ مجھ پر ایک نشہ آور غنودگی طاری ہونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پرواز کر رہا ہوں۔ کھانا تو دوپہر کو بھی نہیں کھا سکا تھا۔ شام کو سریا نے ہرن کی یخنی کے 2 کپ پلا دیے کہ میں کہیں جسمانی کمزوری محسوس نہ کروں، لیکن ادھر میں نے خالی کپ اس کے حوالے کیا، ادھر نیند کے بے پناہ غلبے نے آ لیا، اور جب لیٹا تو یہ ہوش بھی نہ رہا کہ پروفیسر اسلم اور میرے دونوں ماموں کب میری خبر لینے آئے اور کب چلے گئے۔ نیند کی حالت میں بھی ذہن اڑتا اور اندیکھے مناظر سے گزرتا رہا۔ سوئے سوئے بڑا دلچسپ، پراسرار اور الجھا سا خواب دیکھتا رہا، مگر وہ کوئی ایک خواب نہیں تھا، بلکہ کئی خوابوں کے منظر آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے اور کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کون سا خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہر منظر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا۔ اڑتے ذہن کی رفتار بہت تیز تھی، یہی وجہ ہے بدلتے اور آپس میں گڈمڈ ہوتے مناظر حافظے میں محفوظ نہ رہ سکے۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ پرنسس ایندرا قریب بیٹھی مجھے دلچسپی کی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بال بکھرے ہوئے، گال نکھرے ہوئے، موٹی موٹی آنکھیں نیند کے خمار سے بھری ہوئیں، اس خمار سے بھاری پپوٹے آنکھوں پر جھکے ہوئے، لمبی سفید گردن میں جس پر سرخی کی جھلک تھی، خوبصورت لاکٹ ڈھلکا ہوا، اور لالٹین کی مدھم روشنی میں بھی ہیرے کی کنیاں چمکتی ہوئی۔ نیند میں نہ جانے کیسے کیسے خواب، کیسے کیسے حیرت انگیز منظر دیکھتا رہا تھا، مگر جاگا تو راجپوتانے کا مکمل حسن ایک نئے سپنے کی طرح میرے سامنے تھا۔ کلائی کی گھڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے اور جھینگروں کے شور کے درمیان دور کہیں سے گیدڑوں کی ہوانک سنائی دے رہی تھی۔ مگر یہ کوئی خواب نہ تھا، بیداری تھی، کیونکہ اس لمحے میں نے حسن کی مورتی کو بولتے ہوئے سنا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سوال کے جواب دینے کی بجائے میں رات کے 2 بجے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ میرے پاس کیوں ہے۔ لگتا تھا ابھی ابھی سو کر اٹھی اور چپکے سے یہاں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ مجھے اس کی موجودگی پر اعتراض نہیں تھا، صرف حیرت تھی۔ میں سویا تو غالباً 7-8 گھنٹے تھا، مگر جاگا تو یوں لگا جیسے صدیوں کے بعد آنکھ کھلی ہے، کیونکہ جاگتے ہی جو خوبصورت منظر دیکھا وہ کہیں صدیوں کے بعد ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ یہاں؟ وہ بتانے لگی، 1 بجے تک سریا آپ کے پاس جاگتی رہی، پھر وہ مجھے جگا کر خود سو گئی اور میں آپ کی دیکھ بھال کے لیے آ گئی۔ ہم دونوں نے یہاں بیٹھنے اور جاگنے کا ٹائم بانٹ لیا تھا۔ یوں میرے کمرے میں اس کی موجودگی کا عقدہ کھلا۔ اب سریا تو دوسرے کمرے میں اپنے بستر پر سو رہی تھی اور وہ میرے پاس بیٹھی تھی، اور میں بیدار ہو گیا تھا، اور یہ بیداری ان خوابوں سے زیادہ خوبصورت تھی جو میں سوئے سوئے دیکھتا رہا۔ جسم میں ابھی تک سرور کی لہر چل رہی تھی۔ یہ اس انجیکشن کا اثر تھا جو رانا صفدر نے مجھے اس لیے دیا تھا کہ گہری نیند سو جاؤں، کیونکہ نیند میرے لیے ضروری تھی۔ میں واقعی بڑے مزے کی نیند سویا تھا، مگر اب رات کی تنہائی میں پرنسس ایندرا کی قربت میرے لیے نیند سے زیادہ راحت بخش تھی۔ میں نے شکریہ ادا کیا کہ وہ میری تیمارداری کے لیے جاگ رہی ہے۔ اس نے بتایا، رانا نے آپ کو مارفیا کا انجیکشن دیا تھا، بڑی گہری نیند سوئے آپ۔ مجھے زندگی میں پہلی بار مارفیا کا ٹیکہ لگا تھا،
اب پتہ چلا کہ نشاور غنودگی کا سبب اور ذہن کے ساتھ ساتھ جسم کے مائل پرواز ہونے کا احساس کیوں پیدا ہوا تھا۔ مارفیا کا نشہ نہ جانے کہاں کہاں اڑائے لیے پھرا۔ پرنسس اندرا نے ایک دلچسپ انکشاف کیا۔ جاگنے سے تھوڑی دیر پہلے آپ سوئے سوئے کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ کیا بڑبڑا رہا تھا؟ بس ایک دو بار سریا کا نام لیا، ایک دو بار میرا نام لیا۔ اور کیا کہا تھا؟ کہا تو کچھ نہیں، صرف میرا اور سریا کا نام لیتے رہے۔ میں سمجھی شاید آپ کوئی سپنا دیکھ رہے ہیں، اور اس سپنے میں سریا بھی اور میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے قطعاً یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا کوئی سپنا دیکھا ہو، البتہ دھنک کے کچھ رنگ سے نظروں میں ضرور اڑتے رہے تھے۔ ممکن ہے ان میں ایک رنگ سریا کا، دوسرا اندرا کا ہو، اور اسی لیے سوئے سوئے ان کے نام لیے ہوں۔ میں نے اندرا کا تاثر جاننے کی کوشش کی۔ آپ کو برا تو لگا ہوگا کہ نیند میں آپ کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ یہ پوچھئے کتنا اچھا لگا، اسی لیے تو بالکل پاس آ گئی تھی کہ شاید آپ کچھ کہیں بھی۔ میں سننا چاہتی تھی کہ سپنے میں آپ مجھے کیا کہتے ہیں، مگر آپ نے کچھ نہیں کہا اور جاگ گئے۔ میں مسکرایا۔ میرا خیال ہے مجھے پھر سو جانا چاہیے تاکہ پھر سپنا دیکھوں، پھر سوئے سوئے آپ کا نام لوں اور کچھ کہوں، اور آپ سن لیں کہ میں آپ کے بارے میں کیا کہتا ہوں۔ وہ بھی مسکرائی۔ چھوڑیے، سپنے میں تو کچھ کہا نہیں، اب جھوٹ موٹ سو کر آپ کیا کہیں گے؟ میں کیا سنوں گی؟ جو کچھ آپ سننا چاہتی ہیں بتا دیجئے، وہی کہہ دوں گا۔ آپ خود کچھ نہیں کہنا چاہتے؟ میں حیران سا رہ گیا کہ وہ اپنے بارے میں مجھ سے کیا سننا چاہتی ہے، مگر بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کہنا بھی چاہے تو کہہ نہیں سکتا، اور کچھ نہ کہنا کہنے سے بہتر ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے سونے کی ہلکی سی چین میں بندھی سنہری گھڑی پر ٹائم دیکھا جو اس کی گوری کلائی پر زیور سے زیادہ بھلی لگ رہی تھی، اور بولی، آپ 6 بجے دوا کھا کر سو گئے تھے اور 8 گھنٹے سوئے رہے، اب پہلے دوا کھا لیجئے۔ اس نے اٹھ کر تھرموس سے چائے انڈیلی، پھر مجھے سہارا دے کر بٹھانے لگی اور جلدی سے دونوں تکیے بائیں پہلو میں رکھ دیے تاکہ مجھے اس پہلو تکلیف نہ ہو، مگر وہ تو اسی وقت ہو گئی جب مجھے سہارا دے کر بٹھا رہی تھی۔ میرا ایک بازو سلنگ میں تھا۔ اس نے دوسرا بازو پکڑ کے اٹھایا، مگر کندھا ہل گیا۔ بائیں جانب درد کی لہر دوڑی اور بے ساختہ ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ قدرت نے انسان کا طبعی نظام ہی کچھ ایسا رکھا ہے کہ تکلیف جسم کے کسی حصے میں ہو، اس کا اظہار چہرے کی بدلی بگڑی کیفیت سے ہوتا ہے۔ چہرہ شناس لوگ تو نقوش اور خد و خال دیکھتے اور پوری زندگی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ پرنسس اندرا نے میری کراہ بھی سنی اور چہرے کی حالت بھی دیکھی۔ نہ جانے کیا کیفیت گزر گئی تھی میرے چہرے پر کہ وہ بے چین سی ہو کر بولی، میں جانتی ہوں آپ گھائل ہیں، مگر کر کچھ نہیں سکتی۔ میں فوراً سنبھلا۔ آدھی رات کو آپ میرے لیے جاگ رہی ہیں، تکلیف اٹھا رہی ہیں، اور کیا کریں گی؟ یہ تو آپ کی سیوا ہے، لیجئے دوا کھا لیجئے۔ اس نے 2 گولیاں میری ہتھیلی پر رکھ دیں۔ میں نے انہیں منہ میں ڈالا اور چائے کے گرم گرم گھونٹ سے نگل لیا۔ کہتے ہیں مارفیا کے بعد جو دوا استعمال کی جائے فوراً اثر انداز ہوتی ہے۔ گولیاں کھاتے ہی میرے کانوں کی لوئیں گرم ہو گئیں۔ ابھی چائے کے 1-2 گھونٹ بھرے تھے کہ مان خیال آیا، اکیلے چائے پینا ایٹیکیٹ کے خلاف ہے۔ پرنسس اندرا کو بھی ہم پیالہ کرنا چاہیے۔ آپ بھی چائے پیئے نا، اس نے عذر پیش کیا۔ میں کوئی بیمار تو نہیں؟ چائے صرف بیمار نہیں پیتے، تندرست بھی پی لیتے ہیں۔ میں نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ بے وقت جاگی ہیں، آنکھیں ابھی تک نیند سے بھری ہوئی ہیں، پپوٹے بھاری ہو رہے ہیں۔ گرم گرم چائے پیئیں گی تو نیند کا خمار دور ہو جائے گا، جسم کی تھکن دور ہو جائے گی۔ حالانکہ وہ اپنی خمار آلود آنکھوں اور بھاری پپوٹوں کے ساتھ زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ آپ کی سیوا کے لیے جاگنا تو ہے، چائے پی لیتی ہوں۔ پھر دوسرے کپ میں چائے انڈیلی اور کپ لے کر میرے بالکل پاؤں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً پیر سمیٹ لیے اور وہ بولی، بیٹھنے دیجئے نا اپنے چرنوں میں۔ پیر کیوں سمیٹ لیے؟ اچھا نہیں لگتا آپ کا پیروں میں بیٹھنا، مردوں کے پیر تو بڑے بھاگوان ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پیر پکڑ کے پھر پھیلا دیے اور میری گھبراہٹ دیکھ کر کہنے لگی، آپ کو گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ آرام سے چائے پئیں۔ میرے پیروں کے ساتھ لگی۔ وہ خود بھی چسکیاں لینے لگی۔ ہندو عورت اس لحاظ سے ہر ملک اور ہر قوم کی عورت سے بے مثل
اور یگانہ ہوتی ہے کہ اپنے پتی یا پریمی کی بڑی سیوا کرتی اور اس کے چرنوں میں بیٹھنا خوش قسمتی سمجھتی ہے۔ قدیم زمانے ہی سے اسے مذہبی اور سماجی طور پر مرد کی خدمت یا پتی ورتا کا پابند کر دیا گیا ہے، جسے وہ اپنا جیون، اپنی آتما، اپنی قسمت بنا لیتی ہے۔ مگر میں اس بات پر حیران ہوا کہ اندرا ایک ریاست کی راجکماری اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود میرے پاؤں میں کیوں آ بیٹھی، حالانکہ میرے اس کے درمیان ایسا کوئی ناطہ نہیں جسے سیوا کا جواز یا بہانہ سمجھا جائے۔ سوچا، میں زخمی اور بیمار ہوں، وہ تیماردار ہے، شاید میری دلجوئی کے لیے اسی بہانے اپنی خدمت گزاری کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کے جذبہ خدمت گزاری کو تیمارداری ہی قرار دے کر خاموش ہو گیا۔ وہ میرے سامنے صرف 1 گز کے فاصلے پر بیٹھی تھی اور اس نے یہ 1 گز کا فاصلہ بھی میرے پیروں کے ساتھ لگ کر مٹا دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، میں اسے دیکھ رہا تھا، اور چائے کے ہر گھونٹ پر ہماری نگاہیں چھلک جاتی تھیں۔ چائے گرم بھی تھی، خوش ذائقہ بھی، اور اب اس میں تیمارداری کی مٹھاس بھی شامل ہو گئی تھی۔ رات کے 2 بجے اس چائے نوشی کا مزہ کچھ انوکھا ہی تھا۔ اچانک مجھے ابو کا وہ خط یاد آ گیا جس میں انہوں نے اپنی بیٹی کا واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا تھا، اور یہ لکھا تھا کہ کلارا ان کے لیے ہر صبح بیڈ ٹی تیار کرتی اور ان کے ساتھ مل کر پیتی ہے۔ وہ بیڈ ٹی کلارا آنٹی کی محبت کی علامت تھی، مگر میں اور پرنسس اندرا جو چائے پی رہے تھے وہ سریا نے تیار کی تھی، جس میں اندرا نے اپنے خلوص کا نشہ گھول دیا تھا۔ ابو اور کلارا آنٹی کی یاد نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ پھر میں اپنے اور پرنسس اندرا کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہماری ملاقات بھی کچھ ایسی ہی تھی جیسے تقدیر نے پکڑ کر ہمیں ملا دیا ہو۔ اسی خیال میں گم تھا کہ اندرا نے مجھے چونکا دیا۔ کیا سوچنے لگے؟ آپ بیٹی تیار کر لیتی ہیں؟ وہ میرے اس بےتکے سوال پر حیران ہوئی۔ آپ عادی ہیں بیٹی کے؟ سفر میں پھر تیار کر دیا کروں گی۔ مجھے خود اچنبھا سا ہوا کہ بیٹی کا ذکر کیوں چھیڑ بیٹھا۔ یہ بات اسے پہلے بھی بتا چکا تھا کہ سفر میں بیٹی کا عادی ہوں، بھلا دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر یہ ذکر تو ابو اور کلارا آنٹی کے حوالے سے بالکل غیر اختیاری طور پر ہوا تھا، جیسے پراسرار قدرت چاہتی ہو کہ پرنسس اندرا میرے لیے بیٹی تیار کرے۔ مجھے ہوش آیا تو کہا، بھلا آپ کیوں تکلیف کریں گی؟ پیرو سویرے ہی چائے تیار کر دیتا ہے۔ اس نے بات بدل دی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ دوا سے کچھ فرق پڑا؟ آپ جیسی خوبصورت تیماردار پاس بیٹھی ہو تو طبیعت آپ سے آپ اچھی ہو جاتی ہے۔ میں جانتا تھا اس بے تکلفی کا برا نہیں منائے گی۔ اس نے بھی خوش طبعی کا مظاہرہ کیا۔ کیا میرے پاس بیٹھنے سے آپ اچھے ہو جائیں گے؟ تیماردار کا برتاؤ بیمار پر دوا سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ پھر آپ کہیں تو جیون بھر پاس بیٹھی رہوں۔ میں سمجھا شاید اس نے یہ بات میرا دل رکھنے کے لیے کہی ہے، اور بتانے لگا، جیون بھر کا ساتھ تو بہت لمبا ہوتا ہے، قسمت میں ہو تو ساتھ نبھتا ہے، ورنہ جیون کی ندیاں اپنا رخ بدلتی رہتی ہے۔ پانی ڈھلان کے رخ بہتا ہے، جیون کی ندیاں بھی اسی رخ بہے گی جدھر ڈھلان ہوگی۔ میں الجھن میں پڑ گیا کہ نہ جانے ڈھلان سے اس کا کیا مطلب ہے، اشارہ کدھر ہے، کیونکہ چشمے اور دریا تو ہموار سطح پر بھی بہتے ہیں۔ اس نے خود وضاحت کر دی، جس طرف حالات کا جھکاؤ ہوگا جیون کی ندیاں اسی طرف بہے گی، مگر حالات کسی کے بس میں نہیں ہوتے۔ آدمی کے حالات اس کے ہاتھ پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ میں ہاتھ کی ریکھاؤں پر یقین رکھتی ہوں۔ میں اس کا خوبصورت کومل سا ہاتھ پکڑ کے لکیریں دیکھنے لگا۔ نہ جانے آپ کے ہاتھ پر کس کی ریکھا ہوگی۔ اس نے ہاتھ چھڑایا نہیں، غور سے میری طرف دیکھا اور ایک نئی بات نکالی۔ یہ آپ کی کیا رٹ لگا رکھی ہے آپ نے؟ پھر اور کیا کہوں؟ تم نہیں کہہ سکتے؟ ارے آپ ایک ریاست کی راجکماری ہیں، راجکماریوں کی شان اونچی ہوتی ہے، مان بڑے ہوتے ہیں۔ میں راجکماری اپنی ریاست میں ہوں۔ گلاب کا پھول جہاں بھی ہوگا گلاب کا پھول ہی کہلائے گا راجکماری۔ میرا نام اندرا ہے، راجکماری نہیں، جانتا ہوں۔ پھر نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا آپ کو میرا نام اچھا نہیں لگتا؟ بڑا خوبصورت نام ہے اندرا، بارش کی دیوی کی طرح زندگی بخش۔ پھر آئندہ آپ میرا نام لیں گے یا مجھے تم کہہ کر بلایا کریں۔ آپ کہنے میں برائی کیا ہے؟ تم کہنے سے بے تکلفی پیدا ہوتی ہے، تعلق بڑھتا ہے۔ بہت اچھا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یا… میں فوراً رک گیا اور مصرع ادھورا چھوڑ کے بولا،
اب دیکھو اس بے تکلفی میں میری زبان سے کیا لفظ نکلنے لگا تھا، مزاج یار نا؟ اس نے دلچسپی لی۔ ہاں، مزاج یار ہی کہا ہے شاعر نے، تو نکلنے دیا ہوتا اپنی زبان سے یہ لفظ۔ ایک راجکماری کے شایان شان نہیں، کیا برائی ہے اس میں؟ کوئی لوگ تو بہت کچھ کہہ لیتے ہیں عورتوں کو، کبھی جانا، کبھی سجنی، کبھی جانے من، کبھی معشوقہ۔ میں نے ذرا چھیڑا، بڑے بےہودہ لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی اور شاعر، یوں ہی بیٹھے عورتوں کے نام دھرتے ہیں۔ ارے نہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، سندرتا اور بیوٹی سے پیار کرتے ہیں۔ پھر خیال انگیز لہجے میں کہنے لگی، عورت کے ہونٹوں کو انار کے پھول کہتے ہیں، گالوں کو گلاب کہتے ہیں، موٹی آنکھوں کو آہو چشم لکھتے ہیں، اور بالوں کو ساون کی کالی گھٹائیں بنا دیتے ہیں۔ میری نگاہیں اس کے بکھرے بالوں میں الجھ گئیں۔ بارش کی دیوی کے ناطے تمہارے بالوں کو تو ساون کی گھٹائیں کہنا درست ہوگا، گھٹاؤں کی طرح جھوم رہے ہیں۔ وہ ہاتھ سے اپنے بال سنوارنے لگی۔ بہت لمبے تھے میرے بال، کٹوا دیے۔ کٹوا کیوں دیے؟ بس الجھن ہوتی تھی لمبی چوٹی گوندھنے میں۔ سنا ہے جس عورت کے بال لمبے ہوں وہ فراخ دل ہوتی ہے۔ اندرا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ لمبے بالوں کا فراخ دلی سے کیا واسطہ؟ اگر قسمت کا ہاتھ ہی لکیروں سے کوئی واسطہ ہے، چوڑی پیشانی روشن دماغ کی علامت ہے، لمبے بازو کامیابی اور فتح مندی کا نشان ہے، تو پھر لمبے بالوں والی عورت بھی فراخ دل ہوتی ہے۔ وہ ایک پل سوچتی رہی، پھر ہولے سے کہنے لگی، میں اپنے بال پھر بڑھا لوں گی۔ کیوں؟ اب کہ میں چونکا، مجھے رامپور میں لڑکیوں کی لمبی لمبی چوٹیاں اچھی لگی ہیں۔ چلو، رامپور آنے کا ایک فائدہ تو ہوا، مگر یہ نہیں بھولنا، شاعر اور کوئی اگر عورت کے کھلے بالوں کو ساون کی گھٹائیں بنا دیتے ہیں تو اس کی لمبی چوٹی کو ناگن سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ یہ ناگن کسی کو ڈستی تو نہیں؟ ارے اس کا ڈسا ہوا تو پانی بھی نہیں مانگتا، کہیں سے فرسٹ ایڈ بھی نہیں ملتی۔ آدمی اتفاق سے بچ جائے تو باقی زندگی کسی پاگل خانے میں بسر ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار ہنس دی، بڑی دلکش اور کھنکتی چھنکتی ہنسی تھی، جیسے کہیں پائل بج رہی ہو۔ باتیں خوب کرتے ہیں آپ۔ میں نے اس کی بات پکڑ لی۔ مجھے تو آپ کہنے سے روک دیا اور خود آپ کہے جا رہی ہو۔ وہ یکلخت سنجیدہ ہو گئی اور جیسے کسی کو سمجھایا جاتا ہے مجھے سمجھانے لگی۔ آپ مرد ہیں اور ہمارے شاستروں میں مردوں کو دیوتا سامان لکھا ہے۔ ہندو عورت اپنے دیوتا کی پوجا کرتی ہے، اس کی آرتی اتارتی ہے، مرد کا مان رکھتی ہے۔ اب ہنسنے کی میری باری تھی، اور جب ہنسا تو حیرت کی نظروں سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، شاستروں میں عورت کے بارے میں کچھ نہیں لکھا؟ کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، مگر ہندو سماج میں عورت مرد کی برابری نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ بھگوان نے عورت کو کمزور بنایا ہے، مگر قدرت عورت کو حسن، خوبصورتی، جوبن اور نزاکت عطا کرتی ہے، جس سے وہ طاقتور سے طاقتور مرد کو اپنا اسیر بنا لیتی ہے۔ عورت مرد جتنی عقل نہیں رکھتی، پھر بھی کوئی مرد اسے سمجھ نہیں سکتا۔ اب میں اسے سمجھانے لگا، تم کہتی ہو شاستروں میں مردوں کو دیوتا سامان لکھا ہے، اس لیے عورت کو اس کے چرنوں میں بیٹھنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں عورت کو دیوی لکھا ہے، اور ہندو دھرم میں دیوتا کے ساتھ دیوی کی بھی پوجا ہوتی ہے، مگر سماج کے ٹھیکیداروں نے مرد کے لیے الگ، عورت کے لیے الگ قانون بنا دیے۔ وہ حیرت و تعجب سے سنتی رہی۔ میں کہتا رہا، عورت ہر زمان میں بکاؤ مال سمجھی گئی ہے، جسے مرد خریدتے اور اپنے عشرت قدوں کی زینت بناتے رہے۔ اسے کبھی بیوی، کبھی داشتہ، کبھی کنیز، کبھی باندی، کبھی نرتکی کے نام پر خریدا گیا۔ وہ گزرے دنوں میں اپنے مالک کا ضمیمہ یا فالتو پرچہ سمجھی جاتی تھی، مگر دنیا کے دستور انسان کی ضرورتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ انسان کی ضرورتیں بدلتی ہیں تو دستور بھی بدلتے ہیں۔ ماضی میں اگر کسی سوسائٹی کی تہذیب حرم سراؤں، درباروں، راج رنواسوں یا آشرموں میں پیدا ہوتی تھی تو آج وہ غریبوں کے جھونپڑوں میں جنم لیتی ہے۔ آج کی دنیا میں عورت تحفے میں بانٹنے کی چیز نہیں، بلکہ خود مردوں سے تحفے وصول کرتی ہے۔ آج وہ مرد کی غلام نہیں، ناانصافی کی پابند نہیں، سماج کی باندی نہیں، بلکہ مرد کی طرح سوچتی، مرد کی طرح کام کرتی، اور کارخانوں، دفتروں، کھیتوں میں اس کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ مگر جب دونوں بیڈ روم میں ہوتے ہیں تب مرد کو عورت کے دماغ کی نہیں، صرف دل کی ضرورت ہوتی ہے،
تاکہ وہ اسے پیار محبت کی وادیوں میں لے جائے اور دونوں طبعی مرحلے سے گزریں اور دنیا میں تخلیق کا عمل جاری رہے۔ یہی قدرت کا قانون اور اس جگ کے مالک کی مرضی ہے۔ شاید میں عورت کی حمایت میں کچھ جذباتی ہو گیا تھا، شاید وہ بھی ایک نئی آنچ پر پگھل رہی تھی، کیونکہ جب میں خاموش ہوا اس نے عقیدت کے جوش میں میرے پیر پکڑ لیے اور کپکپاتی آواز میں بولی، آپ صرف شکاری نہیں، اپدیشک بھی ہیں۔ اور پھر آپ، نہ جانے وہ کیا کہنے والی تھی کہ میں نے اسے روک دیا اور کہا، مجھے تم کہنے پر مجبور کرتی ہو تو خود بھی اسی بے تکلفی سے بلاؤ۔ دوستی کی ہے تو دوستی کے پلڑے برابر رکھو۔ اتنی دیر تمہیں یہی اپدیش دیتا رہا ہوں کہ مرد عورت برابر ہوتے ہیں، اگر تم سننا چاہتی ہو تو کہو بھی۔ اس نے میری بات مان لی اور کہا، مجھے پاؤں چھونے سے تو نہیں روکو گے؟ پاؤں چھونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ ملاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ ملایا اور کہنے لگی، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ہندو عورت صرف دھرم سماج کے کارن نہیں، پریم میں بھی مرد کے پاؤں چھو لیتی ہے۔ کیا پریم کرنے لگی ہو؟ دوستی تو کر لی ہے، پریم بھی ہو جائے گا۔ میں مسکرا دیا، جب پریم ہوگا تب پاؤں چھو لینا، ابھی تو صرف دوستی ہے۔ وہ بھی مسکرائی اور یکلخت مجھے یاد آیا ابو اور کلارا آنٹی کے درمیان بھی پہلے دوستی ہوئی تھی۔ سویرے جب سوریا جاگی اور اپنے کمرے سے نکل کر میرے درشن کرنے آئی تو میں اور پرنسس اندرا پاس پاس بیٹھے بیڈ ٹی پی رہے تھے، جو اندرا نے اپنے ہاتھ سے تیار کی تھی۔ میں تو اپنی نیند رات کے 2 بجے پوری کر چکا اور اسے بھی بہتیرا کہتا رہا تھا کہ سو جائے اور اپنی نیند پوری کر لے، مگر ہمارے درمیان باتوں کا جو دلچسپ سلسلہ شروع ہوا اس نے ٹوٹنے کا نام نہیں لیا۔ بقیہ رات باتوں ہی باتوں میں بیت گئی۔ عین بیڈ ٹی کے وقت سوریا داخل ہوئی اور سلام صبح کہہ کر وہیں ٹھٹک گئی۔ شاید اندرا کو میرے اتنے قریب دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے اسے توجہ دلائی، وہاں کیوں رک گئیں؟ آگے آ کر اپنے درشن کراؤ۔ میرے درشنوں سے پہلے آپ نے پرنسس اندرا کے اور اندرا نے آپ کے درشن کر لیے۔ میں تو آج صرف سلام کر سکتی ہوں۔ ارے نہیں، پرنسس تو ڈیوٹی پر ہے، صبح صبح درشن تمہارے ہی ہوں گے۔ میرے پاس آؤ۔ سوریا قریب آئی، میں نے حسب معمول درشن کیے اور خلاف معمول اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جب سے ہمارے درمیان سلام صبح کا سلسلہ شروع ہوا، یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے درشنوں کے ساتھ اس کا ماتھا چوما اور کہا، تم جانتی ہو کہ تمہارے درشن میری زندگی کا وظیفہ ہیں اور یہ وظیفہ صرف تمہیں دیکھ کر پورا ہوتا ہے۔ غالباً سوریا کو یاد آ گیا کہ پرنسس کے ساتھ ٹائم تو اسی نے بانٹا تھا۔ جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پر رکھ لیا اور جذبات آفریں آواز میں بولی، آپ کا ہاتھ میرے لیے شفقت کا سایہ ہے بھائی جان، خدا کرے آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رہے۔ پرنسس اندرا کی موجودگی میں ہم بھائی بہن کچھ جذباتی سے ہو گئے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ ہمارا پیار دنیا سے انوکھا اور مختلف ہے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ بھائی بہن میں ایسا پیار شاید ہی دیکھنے میں آیا ہو۔ ہم نے سوریا کو بھی صبح کی چائے میں شامل کر لیا۔ مجھے حشاش بشاش دیکھ کر وہ بڑی خوش ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے آپ کی طبیعت اب اچھی ہے۔ سوچا، میرے اور پرنسس اندرا کے درمیان جو بے تکلفی پیدا ہوئی ہے اس میں سوریا کو بھی شامل کر لوں۔ تیماردار اچھا ہو تو بیمار کی طبیعت فوراً اچھی ہو جاتی ہے۔ سوریا نے پہلے مجھے پھر اندرا کو دیکھا۔ میں نے ایک اور انکشاف کیا، یہ چائے بھی پرنسس نے بنائی ہے۔ سوریا کو مزید حیرت ہوئی اور اندرا کو دیکھنے لگی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مجھے جگا لیا ہوتا۔ تکلیف نہیں، تمہارے بھائی جان کی سیوا کی ہے۔ سنا ہے بیمار کی سیوا کرو تو بھگوان خوش ہوتا ہے۔ میں نے اندرا کی بات اٹھا لی، بھگوان تو بعد میں خوش ہوگا، پہلے بیمار خوش ہوتا ہے۔ چلو، میری سیوا سے تم خوش تو ہوئے؟ سوریا اس کے انداز تخاطب پر چونکی، مگر میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اندرا سے مزید بے تکلفی کا اظہار کیا۔ میں خوش نصیب ہوں کہ تم جیسی خوبصورت راجکماری کی سیوا نصیب ہوئی۔ سوریا مزید چونکی کیا بھونج کا رہ گئی کہ ہم ایک دوسرے کو تم کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ انجان نہیں تھی، ہمارے بدلے ہوئے لہجے اور صیغوں سے بھانپ گئی کہ نصف شب کی ملاقات بیمار اور تیماردار کے درمیان بڑی بے تکلفی پیدا کر گئی ہے۔ پرنسس اندرا نے میرے ساتھ تھوڑی سی بے تکلفی کا مظاہرہ اس رات بھی کیا تھا جو ہم نے دہلی ریلوے اسٹیشن پر گزاری تھی، مگر ایک پرنسس کا، خواہ وہ کتنی ہی آزاد خیال کیوں نہ ہو،
میرے لیے چائے خود بنانا اور بے تکلفی سے بڑھ کر کسی اور لہجے میں بات چیت کرنا معاملے کی صورت کو مشکوک بنا رہا تھا۔ اگر ثریا کو یہ معلوم ہو جاتا کہ آدھی رات سے اس وقت تک ہمارے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اور اندرا میرے پیروں میں بیٹھنے اور چرن چھونے کے ابتدائی مرحلے طے کر چکی ہے تو شاید وہ روشن آرا کے مستقبل سے بالکل مایوس ہو جاتی، لیکن ہمارے بدلے ہوئے لہجوں کے باوجود وہ اس کے مستقبل سے کچھ زیادہ مایوس نہیں تھی۔ اس نے اپنی حیرت اور ہماری بے تکلفی کو سفر کی ضرورت یا پھر میری بیماری اور دلجوئی کے پردے میں لپیٹ دیا۔ یہ خیال بھی آیا ہوگا اگر اندرا خوبصورت ہے تو میں بھی خوش شکل ہوں، پھر دونوں پڑھے لکھے اور شکاری، ہمارا بے تکلف ہو جانا غیر طبعی نہیں اور نہ روشن آرا ادا کے لیے کسی خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بھی جانتی تھی کہ مذہب اور سماج ہماری راہ میں حائل ہیں، پھر سب سے بڑھ کر مجھ پر یہ اعتماد اور یقین رکھتی تھی کہ میں اپنے ہم سفر سے بے تکلف تو ہو سکتا ہوں مگر کسی خطرے کی حد پار نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ سوچ کر ثریا اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر بے تکلف ہو کر ہم دونوں نے باہمی دلچسپی کو کوئی بات کر بھی لی ہوگی تو مذائقہ نہیں، پھر بھی کسی لڑکی کے ساتھ میری بے تکلفی کا یہ پہلا موقع تھا، اور لڑکی بھی ایک ریاست کی راجکماری۔ اب اسے مجھے چھیڑنے اور پریشان کرنے کی سوجھی۔ پرنسس اندرا سے کہنے لگی، تعجب ہے کہ بھائی جان آپ سے اتنے بے تکلف کیسے ہو گئے؟ یہ تو لڑکیوں کے معاملے میں بڑے بور واقع ہوئے ہیں۔ بور کیوں ہیں؟ اندرا نے پوچھا۔ کسی لڑکی سے ڈھنگ کی بات نہیں کر سکتے، مگر میرے ساتھ تو بڑے مزے کی باتیں کرتے رہے۔ آپ کی اور بات ہے، آپ تو ہماری مہمان ہیں، ورنہ رامپور ہی میں کئی لڑکیاں ہیں جو بھائی جان میں دلچسپی رکھتی ہیں، مگر ان کی بوریت کی وجہ سے مجھے ان کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ میں چونکا کہ ثریا کس لائن پر چل پڑی ہے اور ڈرا کہ کہیں میری اور روشن آرا ادا کی کنٹینیوٹی کا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ پرنسس اندرا نے لڑکیوں کے ذکر پر کان کھڑے کیے اور پوچھا، کون لڑکیاں ہیں؟ 3 لڑکیاں تو ہمارے بڑے ماموں کی ہیں، ایک روشن آرا ادا، دوسری بڑی گل، تیسری چھوٹی گل۔ بھائی جان کسی پر ہاتھ رکھ دیں، روشن آرا ادا پر یا سب سے چھوٹی گل پر، ماموں جان فوراً مان جائیں گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ثریا کی بچی میرا بھانڈا پھوڑنے پر آ گئی تھی۔ پرنسس اندرا نے دلچسپی ظاہر کی، تو کیا ادا یا چھوٹی گل کے لیے بات چل رہی ہے؟ بات کیسے چلے گی؟ بھائی جان کسی سے بات ہی نہیں چلاتے۔ میں نے ذرا اطمینان کا سانس لیا کہ میری کنٹینیوٹی کے بھانڈے کو صاف بچا گئی ہے، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے اس کے پھوٹنے کا خطرہ پھر لاحق ہو گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، اب دیکھیے نا، روشن آرا ادا نوجوان ہے، خوبصورت ہے، شاعرہ ہے اور بھائی جان سے دلچسپی رکھتی ہے۔ اچھا، اب کے پرنسس اندرا خاصی چونکی اور میرا دل ایک بار پھر دھک سے رہ گیا، کیونکہ اب بات سیدھی ادا پر آ گئی تھی۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہونے لگی۔ جی ہاں، ثریا نے پھر تیلی لگائی، ادا کو بہت دلچسپی ہے بھائی جان سے، ان کے لیے شعر ویر بھی لکھتی رہتی ہے۔ اپنی حالت کیا بتاؤں، کلیجہ اچھل کے حلق میں آ گیا۔ ثریا کی بات فتیلے کی طرح جلتی سلگتی آگے بڑھ رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا دل عنقریب ایک دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ وہ میری اور ادا کی کنٹینیوٹی کا بھید کھولنے پر تلی ہوئی تھی۔ کیا شعر لکھتی ہے؟ اندرا نے پوچھا۔ مجھے تھوڑی سناتی ہے اپنے شعر، یہی کچھ کہتی ہوگی، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، مگر بھائی جان ایسے ہیں کہ بیچاری کی خبر تک نہیں پوچھتے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا ہے، یہ کس پریوش کے منتظر ہیں۔ پرنسس اندرا مسکرائی۔ میرے ساکت دل کی حرکت بحال ہوئی اور ثریا پر قربان ہو جانے کو جی چاہا کہ کس طرح مجھے اور روشن آرا ادا کو چھوتی ہوئی گزر گئی ہے، کیسے میرے ذہن پر خطرے کی دستک دیتی اور ضرب لگاتی ہوئی ایک نازک مقام سے لوٹ آئی ہے، جیسے بجلی بادل کے حاشیے پر چمکتی اور کڑکتی تو ضرور ہے مگر کسی پر برستی نہیں۔ میرا بھید کھولتے کھولتے رہ گئی۔ شاید اس نے کوئی انتباہ یا مذاق کیا تھا۔ اب مجھے بھی ذرا دل لگی کی سوجھی اور جواب دیا، منتظر ہوں کہ چھوٹی گل کب بڑی ہوتی ہے۔ ہائے اللہ! ثریا بیٹھی بیٹھی اچھل سی گئی۔ چھوٹی گل تو ابھی 11 برس کی ہے بھائی جان، اسے جوان ہونے میں 5-6 برس لگ جائیں گے، تو مجھے کون سی جلدی ہے، چھوٹی گل کے جوان ہونے کا انتظار کروں گا۔ میرا خیال ہے چھوٹی گل کا صرف بہانہ ہے، آپ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور کس کا انتظار کروں گا؟ شاید آپ کو کسی گلبانو شہزادی کا انتظار ہو۔ میں ہنس دیا۔
پرنسس اندرا نے ایک انجانی سی راحت محسوس کی اور پوچھنے لگی، کیا سچ مچ کسی شہزادی کے انتظار میں ہو؟ تم بھی سریا کی باتوں میں آ گئی؟ محبت صرف شاہی گھرانوں اور راج محلوں میں نہیں ملتی، اس کے کچھ اور ٹھکانے بھی ہیں۔ پرنسس اندرا بے چارگی کے لہجے میں کہنے لگی، تمہیں کیا معلوم، راج محلوں اور شاہی گھروں میں جوان ہونے والی لڑکیاں پریم کے لیے کتنا ترستی ہیں۔ جب وہ بڑی ہوتی ہیں، راجنیتی کی بھینٹ چڑھا دی جاتی ہیں۔ وہ ایک دو پل خاموش رہی، پھر میری طرف دیکھا۔ اگر سچ مچ کسی شہزادی کا انتظار کر رہے ہو تو… اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا، جسے میں نے اور شاید سریا نے بھی اپنے ذہن میں یوں مکمل کیا، میں بھی پرنسس ہوں۔ سریا نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے میرے جواب اور رد عمل کی منتظر ہو۔ میں نے بات ہنسی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی، شہزادیاں کسی آم کے درخت پر تو نہیں لگتی کہ ان کے ٹپکنے کا انتظار کروں، اور اگر کہیں سے کوئی ٹپک پڑی تو اسے قدرت کا انعام یا گفٹ سمجھوں گا۔ یہ کہہ کر خود بخود ہنسنے لگا کہ بات آئی گئی ہو جائے۔ پرنسس بھی اس خوبصورت مذاق پر ہنس دی، سریا بھی مسکرائی۔ میں نے ہنستے ہنستے پہلو بدلا تو یکلخت میری ہنسی ایک کراہ میں ڈھل گئی اور چہرے کی کیفیت کے ساتھ رنگت بھی بدلی۔ سریا نے جلدی سے اٹھ کر مجھے تھام لیا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ دراصل پہلو بدلنے میں بے احتیاطی ہو گئی اور ہلنے سے زخموں میں ہول اٹھی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ کندھا ہل گیا اور سویا درد پھر جاگا ہے۔ اس نے مجھے تکیوں کے سہارے بٹھا دیا اور پرنسس اندرا نے دوا کھلائی تو حالت ذرا تبدیل ہوئی۔ باہر دن چڑھ آیا اور کیمپ میں ناشتے کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ دونوں ماموں رانا صفدر اور پروفیسر اسلم کے ہمراہ خیمے میں داخل ہوئے۔ رات وہ اس وقت آئے جب میں سو گیا تھا۔ انہیں میری فکر تھی، اس لیے مزاج پرسی کے لیے صبح ہی صبح پہنچ گئے۔ میں نے بتایا کہ کل سے میری حالت بہتر ہے، رات جی بھر کے سویا اور دیر سے جاگ رہا ہوں۔ زخموں میں درد تو نہیں اٹھا؟ رانا نے پوچھا۔ درد ہلنے جلنے سے اٹھتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بے احتیاطی سے پہلو بدلا تو بڑے زور کی ٹیس اٹھی تھی۔ زخم ہولے ہولے بھرتے اور ہلنے سے بگڑتے ہیں۔ میں نے آپ کے بازو کو اس لیے پٹی میں لگا دیا تھا کہ کندھے میں ہل جل نہ ہو۔ اس نے بتایا کہ جو مرہم لگایا گیا ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر زخموں کو منتمل کر دے گا اور پٹی کل تبدیل ہوگی، مگر ایک انجیکشن اور دینا پڑے گا تاکہ گہری اور بھرپور نیند آئے۔ پھر شکار کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ بڑے ماموں کا خیال تھا پرنسس اندرا کو اودھ کے جنگلوں میں شکار کھیلنے کا شوق ہے تو یہ شوق پورا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے میں اس شکار میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ پروگرام یہ طے پایا کہ سریا میری دیکھ بھال کے لیے کیمپ میں رہے گی اور وکرم کیمپ کی حفاظت کرے گا۔ باقی لوگ شکار پر جائیں گے اور کل کی طرح 2 پارٹیوں میں بٹ کر جنگل میں گھسیں گے۔ شکار پرنسس اندرا کے نام پر ہوگا۔ اس اثنا میں پیرو نے ڈرائیوروں کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کر لیا تھا اور اس کے ساتھ یہ اطلاع بھی لے کر آیا کہ بودھی رات گہری نیند سویا رہا۔ صبح اٹھا تو پیرو کو پہچانا اور گونگوں کی زبان میں میرے متعلق پوچھنے لگا۔ وہ مجھے زخمی اور خون میں لت پت دیکھ کر ہی شعور کی دنیا میں واپس آیا تھا، شاید اس لیے اسے میرے زخموں کی تشویش تھی اور مجھے دیکھنے پر اصرار کر رہا تھا۔ پیرو اجازت لینے آیا کہ اسے یہاں لے آئے یا نہیں۔ میں نے اجازت دی کہ اسے میرے پاس لے آئے۔ اتفاق سے پارٹی کے سبھی اہم لوگ میرے خیمے میں جمع تھے، خاص طور سے ماموں شہباز اور ماموں فیروز، جنہیں وہ پہچانتا تھا اور میں انہی کی موجودگی میں ملاقات مناسب سمجھتا تھا۔ بودھی آیا تو اس کی حالت تسلی بخش تھی۔ اس نے ہاتھ پیشانی تک اٹھا کر مجھے سلام کیا اور میرے قدموں میں بیٹھ کر غوغا کرنے لگا، گویا میرا حال پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنی کیفیت بتائی اور کہا 1-2 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے محسوس ہوا کہ گویائی کے سوا اس کی ہر حس لوٹ آئی ہے، مگر حیرت اس بات پر تھی کہ آواز سنتا اور سمجھتا ہے تو بول کیوں نہیں سکتا۔ اچانک پروفیسر اسلم نے تجویز پیش کی کہ بودھی کو آج پھر شکار میں ساتھ لیا جائے۔ اس کی حالت میں تبدیلی کا خوشگوار عمل جاری ہے۔ شاید جنگل میں درندوں کو جھپٹتے دیکھ کر اور گولیوں کے دھماکے سن کر زبان بھی کھل جائے۔ سب لوگوں نے تائید کی۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ وہ جنگل میں جائے گا اور پرنسس اندرا کی پارٹی میں شامل ہوگا۔ میں اسے سمجھانے لگا، بودھی، پرنسس اندرا ہماری مہمان ہیں، تم ان کے ساتھ رہو گے اور خطرے کی صورت میں ان کی حفاظت کرو گے۔ پرنسس اندرا کی حفاظت کے لیے اگرچہ رانا صفدر اور دونوں باڈی گارڈ ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے ساتھ جا رہے تھے، مگر میں بودھی کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ اندرا کی دیکھ بھال وہی کرے گا۔ اس نے اپنی چھاتی ٹھونکی اور گونگوں کی زبان میں کچھ کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے راجکماری پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔
ناشتے کے بعد شکار پارٹی روانہ ہونے لگی تو رانا صفدر نے کل کی طرح مجھے مارفیا کا ایک انجیکشن اور دے دیا اور تاکید کی کہ میں جتنا آرام کروں گا زخم اتنی ہی جلدی بھریں گے۔ غالباً وہ چاہتا تھا میں دن کو بھی سویا رہوں۔ شکار پارٹی کے نکلتے ہی وکرم نے کیمپ کا خاردار دروازہ بند کر دیا اور سریا کیمپ کا چکر لگا کر خیمے میں لوٹ آئی۔ مجھ پر ایک پرکیف غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے آتے ہی اسٹوو پر چائے تیار کی، ایک کپ میرے لیے بھرا اور دوسرا خود لے کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ گرم گرم چائے مارفیا کے نشے کو تیز کرتی ہے، بلکہ افیون اور چرس وغیرہ کے کچے نشوں میں بھی سرور دیتی ہے۔ میں نے گرم گرم چائے کے گھونٹ بھرے تو دماغ کے ساتھ جسم بھی اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ ادھر سریا نے پرنسس اندرا کا مسئلہ چھیڑ دیا اور کہنے لگی، عجیب بات ہے بھائی جان، ایک ہی رات میں، اور ایک رات بھی کہاں، صرف آدھی رات میں آپ اور پرنسس اندرا اتنے گھل مل گئے جیسے صدیوں کی آشنائی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے رات کی ملاقات میں راجکماری کے حسن کا جادو آپ پر چل گیا ہے۔ میں نے سرور کی لہر میں کہا، حسن کا جادو تو بڑے بڑوں پر چل جاتا ہے، میں کس گنتی میں ہوں؟ پھر پرنسس اندرا کا حسن مسکراتی ہے تو جادو بکھیر دیتی ہے۔ سریا نے مجھے حیرت کی نظروں سے دیکھا اور چٹکی بھری، رات تنہائی میں ملاقات ہوئی تھی نا، مسکراہٹ کے جادو تو ضرور بکھیرے ہوں گے، شاید قول و قرار بھی ہوئے ہوں۔ قول و قرار کہاں ہوتے ہیں اتنی جلدی، بس ذرا بے تکلفی ہو گئی اور کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کرید کی، اور کیا ہوتا؟ اس کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ نمودار ہوئی، وہی جو مرزا غالب نے کہا ہے، لب سے مجھے بتا کے یوں۔ اب میں چونکا کہ کس بات کی کرید کر رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے میں نے ایسی حرکت کی ہوگی؟ امید تو نہیں آپ سے، لیکن کسی کا جادو چل جائے تو دوسری بات ہے۔ اب سریا کو اعتماد میں لینے کی ضرورت تھی، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، اگر بودی ان راستوں کی نشاندہی کر دے جن پر ابو نے سفر کیا تھا تو کیا ابو کا انتقام لینے کے لیے مجھے ان راستوں پر سفر کرنا چاہیے؟ سریا اس غیر متوقع سوال پر دنگ رہ گئی، حیرت سے کھڑی ہو گئی اور دل و دماغ پر ایک اضطرابی کیفیت گزرنے لگی۔ اسی اضطراب میں خیمے کے دروازے تک گئی، پھر لوٹ آئی اور میرے پاس کھڑی ہو کر بولی، اگر آپ میری مرضی پوچھتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ابو کا انتقام لیا جائے۔ پھر بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور میں نے اسے یاد دلایا، پرنسس اندرا نے وعدہ کیا تھا اگر میں نے ابو کا انتقام لینے کے لیے سفر کیا تو وہ میرا ساتھ دے گی، کیا معلوم ساتھ دے یا نہ دے۔ سریا نے مایوسی کا اظہار کیا، کہہ دینے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اپنا کہا پورا کرے گی، شاید کرے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی ہے تاکہ ہمارے درمیان اعتماد پیدا ہو۔ میں مانتی ہوں دوستی کے لیے اعتماد ضروری ہوتا ہے، پھر تمہیں میری اور اندرا کی بے تکلفی پر حیرت کیوں ہے؟ سریا نے ایک دلچسپ اور معنی خیز نکتہ اٹھایا، آپ کا ایک مقصد ہے جس کے لیے آپ دشوار گزار اور خطرناک سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر اس سفر میں پرنسس اندرا کا مقصد کیا ہوگا؟ ایڈونچر کی شوقین ہے، شکار اور مہمات سے دلچسپی رکھتی ہے۔ وہ مسکرائی، ہو سکتا ہے آپ میں دلچسپی لے رہی ہو۔ میں نے اس کی بات سمجھی، پھر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، خطرناک سفر صرف تفریح یا دل بہلانے کے لیے نہیں کیے جاتے، البتہ سفر کے دوران مرد عورت کو کچھ رعایتیں، کچھ سہولتیں ضرور مل جاتی ہیں جن سے بے تکلفی پیدا ہوتی اور دوستی بڑھتی ہے۔ اگر اس دوستی نے کوئی اور شکل اختیار کر لی، اور شکل کیا ہوگی؟ دوستی محبت میں بھی تو بدل سکتی ہے۔ پھر اس نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ ابو نے بھی سفر کے دوران کلارا آنٹی سے پہلے دوستی کی، پھر محبت کی، پھر شادی کی۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ وہ بھی میری اور پرنسس اندرا کی دوستی کو ابو اور کلارا آنٹی کی دوستی کے پلڑے میں تول رہی ہے۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، پھر بھی ایک جواب تو میں نے دیا، دل پر، محبت پر کسی کا اختیار نہیں۔ اگر سفر کے دوران اندرا کو مجھ سے یا مجھے اندرا سے محبت ہو گئی تو یہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ کیا تم اس فیصلے سے انکار کرو گی؟ نہیں، تقدیر کے فیصلوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ سریا کی آواز یکلخت ڈوب گئی، مگر اس صورت میں مجھے روشنارا ادا پر ابھی سے ترس آنے لگا ہے۔ ارے
مان مجھے کچھ یاد آ گیا اور روشنارہ ادا کا خط یاد آیا جس کا ذکر ابھی تک ثریا سے نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اس سے اپنا سفری بیگ منگوایا اور خط نکال کر ثریا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ حیران ہوئی۔ کس کا خط ہے؟ روشنارہ ادا کا۔ میں نے اسے بتایا کہ ادا نے یہ خط مجھے اس وقت ہینڈ اوور کیا جب میں پائے باغ سے نکل رہا تھا۔ ثریا ادا کا خط؟ خط کیا؟ اس کی غزل پڑھنے لگی اور جب پڑھ چکی تو دل پر ہاتھ رکھ کے بولی، ہائے میں مر گئی۔ ادا تو گھائل ہوئی پڑی ہے۔ کتنی خوبصورت غزل لکھی ہے، کتنا پیار کرتی ہے آپ سے۔ پھر وہ بڑی دل سوزی کے ساتھ غزل کے چیدہ چیدہ اشعار اس طرح دہرانے لگی کہ میں بھی سن سکوں۔ بچپن سے ہم لکھے گئے تھے آپ ہی کے نام، پھر کیوں نہ اپنا بخت رسا آپ کو کہیں۔ مانگا ہے ہم نے قادر مطلق سے آپ کو، ہم چاہتے ہیں اپنی دعا آپ کو کہیں۔ خوباں ہیں ہم تو آپ ہیں خوبی میں بے مثال، ہم حسن ہیں تو شہر وفا آپ کو کہیں۔ سجنی بنا کے ہم کو سخی چھیڑنے لگی اور ہم مچل گئے کہ پیا آپ کو کہیں۔ کچھ کہہ گئی ادا سے ہوا رامپور کی، دیوانی ان کی آپ ہیں کیا آپ کو کہیں۔ یہ اشعار پڑھتے پڑھتے ثریا آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں پانی تیر گیا، پلکیں بھیگ گئیں۔ حیران سا بولا، اری تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے آنچل سے آنکھیں پونچھی اور ڈوبی ڈوبی آواز میں کہا، بھائی جان اگر آپ نے ادا کی محبت کو ٹھکرا دیا تو مر جائے گی بیچاری۔ کب ٹھکرایا ہے میں نے اس کی محبت کو؟ پھر آپ ابھی سے پرنسس اندرا کے لیے زمین کیوں ہموار کر رہے ہیں؟ تمہیں بتا چکا ہوں کہ اندرا سے صرف دوستی کی ہے اور یہ دوستی میری ضرورت ہے۔ بعض ضرورتیں انسان کی کمزوری بن جایا کرتی ہیں۔ اپنے بھائی کو اتنا کمزور سمجھتی ہو؟ میں آپ کو کمزور نہیں سمجھتی، مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ خوبصورت عورت ہر مرد کی کمزوری ہوتی ہے، اور ایک خوبصورت عورت آپ کے خیمے میں داخل ہو چکی ہے تو پھر فیصلہ تقدیر پر چھوڑ دو۔ مگر تقدیر کا پہلا فیصلہ ہمارے خلاف تھا۔ اس نے ابو اور کلارا آنٹی کی محبت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ دوسرا فیصلہ بھی ہمارے خلاف ہو۔ اگر تقدیر ہمارے خلاف سفیارہ ہو چکی ہے تو اس کے فیصلے کو نہ تم روک سکتی ہو اور نہ میں ٹال سکتا ہوں۔ ثریا نے کچھ سوچا، پھر ایک دم بولی، مجھے کال دیجیے کہ آپ ادا کی محبت کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ اسی صورت میں پرنسس اندرا سے دوستی کی اجازت دے سکتی ہوں۔ میں نے ذرا خوش طبعی کا مظاہرہ کیا، اور اگر دوستی میں کسی دن اس نے مرزا غالب کی طرح فرمائش کر دی لب سے مجھے بتا کے یوں، تو پھر کیا کروں گا؟ جو مرضی کیجیے گا، مجھے صرف اپنی ادا سے مطلب ہے۔ میں اسے خوش کرنا اور ہنسانا چاہتا تھا، مگر جب نہیں ہنسی تو خود بھی سنجیدہ ہو گیا اور بولا، اگر تمہیں اپنی ادا سے مطلب ہے تو مجھے اپنا انتقام عزیز ہے، اور ادا کو اس وقت تک میرا انتظار کرنا ہوگا جب تک میں کامیاب و کامران ہو کر سفر سے لوٹ نہیں آتا۔ میری بات سن کر ثریا کچھ مطمئن بھی ہوئی، کچھ بے چین بھی دکھائی دی۔ کہنے لگی، ابو کا انتقام مجھے بھی عزیز ہے، مگر ڈرتی ہوں کہ بودی کی زبان کھل بھی گئی تو امی اور میاں بادشاہ آپ کو سفر کی اجازت نہیں دیں گے۔ ممانی نگار بے کل ہو کر رونے لگے گی اور آپ کے پیروں میں اپنی محبت اور ممتا کی زنجیر ڈال دے گی۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں، امی اجازت نہیں دیں گی، میاں بادشاہ راستہ روکیں گے، نگار پاؤں پکڑے گی، مگر مجھے یہ سفر بہرحال کرنا ہے، کیونکہ جب تک میں اپنے باپ کا انتقام نہیں لیتا کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح بے چین رہوں گا۔ میں نے پیار سے ثریا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس خیال سے کہ شاید بیٹھا بیٹھا تھک گیا اور پہلو بدلنا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ آ لگی کہ اس کا سہارا لے کر پہلو بدل سکوں، مگر میں نے پہلو نہیں بدلا، صرف اس کے کندھے پر بازو رکھ دیا اور کہنے لگا، ثریا تم وہ ہستی ہو جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ میری اور تمہاری نبضوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے، ہم دونوں نے ایک ہی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہے۔ میری اور تمہاری کوئی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں، مگر میں آج تک یہ بھید تم سے بھی چھپاتا رہا ہوں کہ ابو کا غم میری عمر کے ساتھ ساتھ جوان ہوا ہے، اور لڑکپن ہی سے یہ خواہش مجھے بے چین کرتی چلی آئی ہے کہ میں اس لانتی دیوتا کا خاتمہ کروں جو انسانوں کی بھیٹ لیتا ہے۔ میرے نزدیک اس دنیا میں اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں
کہ انسان کو کسی درندے کا لقمہ بنایا جائے۔ ابو نے اسی جہالت کو ختم کرنے اور انسانیت کو ایک خونی دیوتا سے نجات دلانے کی کوشش میں جان دے دی۔ اس وقت تک ہمیں جو کچھ معلوم ہو سکا وہ یہ ہے کہ اسی عظیم مقصد کی خاطر ابو اپنی پارٹی سمیت آسام کی سرحد سے اس پار گارو بستی سے تبت کے کسی دور دراز غیر مذہب قبائلی علاقے کی طرف گئے تھے، جہاں آج بھی بھولے بھٹکے مسافروں کو گرفتار کر کے ایک وحشی دیوتا پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ جب ایسی ہولناک قربانی کے بارے میں سوچتا ہوں، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری سماعت سے انسانی چیخیں ٹکرانے لگتی ہیں۔ میں نے خوابوں اور خیالوں میں کئی بار ان راستوں کو دیکھا ہے جن پر ابو نے موت کا سفر کیا تھا۔ بڑے دشوار گزار، بھیانک اور ہولناک راستے ہیں، جیسے ابتدائی تاریک دور کے وحشی آدمیوں کے غاروں اور مسکنوں کو جانے والی مڑی توڑی پگڈنڈیاں، یا پھر عالم برزخ کی تاریک لکیریں ہوں جن میں ایک طرف جنت اور دوسری سمت جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور جب میں تصور میں ان راستوں کو دیکھتا ہوں، کوئی پراسرار آواز مجھ سے سرگوشیاں کرتی اور کہتی ہے، تم ان راستوں پر سفر کرو گے، اپنے باپ کا بدلہ لوگے اور دنیا کو اس لانتی دیوتا سے چھٹکارا دلاؤ گے جو انسان کے خون اور گوشت اور ہڈیوں پر پل رہا ہے۔ اور جب تک تم نواب ناصر حیات کے عظیم انسانی مشن کو پورا نہیں کرتے، ان کے لائق فرزند نہیں کہلا سکتے۔ تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ مجھے شکاری بنانے میں میرے شوق کی بجائے قدرت کا زیادہ ہاتھ ہے، جو مجھے جنگلوں میں خونی درندوں سے نبرد آزما ہونے کی تربیت صرف اس لیے دے رہی ہے کہ میں ایک ایسے درندے کو شکار کرنے کے لیے تیار ہو سکوں جو انسانوں کے لیے جہنم کا عفریت بنا ہوا ہے۔ اب وہی قدرت پرنسس اندرا کو میرے پاس لے آئی ہے تاکہ وہ شریک سفر بنے، اور بودھی اپنے ذہن کی قبر سے نکل آیا ہے تاکہ ان راستوں کی نشاندہی کر سکے جن پر مجھے سفر کرنا ہے۔ تو یہ اس واقعے کی ابتدائی کڑیاں ہیں جو ابھی رونما ہونے والا ہے، اور جس طرح کائنات کے اسرار ابو کو آسام اور تبت کی طرف کھینچ کر لے گئے تھے، اسی طرح قدرت کا اندیکھا ہاتھ مجھے بھی اسی سمت جانے کا اشارہ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس ہولناک سفر سے واپس نہ آ سکوں، اور ایک باعزت راجپوت کھوکھر گھرانے کا نام میرے نام پر ختم ہو جائے۔ ممکن ہے میں موت کے سفر سے لوٹ آؤں اور اپنے خاندان کا نام روشن کروں، اور لوگ مجھے دیکھ کر کہیں، یہ ناصر نواب کا بیٹا ہے جس نے موت کو شکست دی اور اپنے باپ کا مشن پورا کیا۔ تو یہ ہے میری زندگی کا مقصد جسے میں پورا کرنا چاہتا، اور امید رکھتا ہوں کہ تم اس کی تکمیل میں میری مدد کرو گی۔ امی کو، میاں بادشاہ کو، ممانی نگار کو سمجھاؤ کہ میرا راستہ نہ روکیں، کیونکہ جو کچھ ہونے والا وہ ہو کے رہتا ہے۔ معلوم نہیں وہ مارفیا کا نشہ تھا جس کی لہر میرے سارے جسم میں دوڑ رہی تھی، اور میں اسی کے جوش سرور میں مسلسل بولتا چلا گیا، یا قدرت میری زبان سے وہ سب کچھ کہلوانا چاہتی تھی جو کچھ میں نے کہہ دیا۔ سریا سنتی اور حیران ہوتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا، اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، اور میں اس کے جسم میں ایک لرزش خفی محسوس کر رہا تھا۔ اسی حالت میں گردن اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی تو اس کا چہرہ میرے چہرے کو چھو رہا تھا۔ وہ میرا چہرہ پڑھتی ہوئی بولی، بھائی جان، آپ میرے خیال سے زیادہ اونچے اور بڑے آدمی ہیں، اور بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کی زندگی کا مقصد بڑا ہو۔ آپ کے عظیم مقصد کے لیے ایک ادا تو کیا، کئی ادائیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ میں کوشش کروں گی آپ کو امی، میاں بادشاہ اور ممانی نگار کی دعاؤں تلے رخصت کر سکوں۔ میں نے وفور محبت میں اسے ساتھ لگا لیا، دن میں دوسری بار اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور جب اپنی لاڈلی اور عزیز از جان بہن سے پیار کر رہا تھا، میرے بازو ہلے، جسم میں لرزش ہوئی، کندھوں پر دباؤ پڑا، مگر زخم میں کوئی ہول، کوئی ٹیس نہیں اٹھی۔ میں نے سلنگ سے بازو نکالا، ہونٹوں سے کوئی کراہ نہ نکلی۔ وہ حیران سی رہ گئی، پھر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ کر بولی، آپ کی دوا کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے مجھے دوا کھلائی، یخنی کا ایک کپ پلایا اور مشورہ دیا، میں آدھی رات سے جاگ رہا ہوں، اب کچھ آرام کر لوں۔ پھر مجھے بستر پر لٹا کر انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ اس کی انگلیوں کے لمس سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں
مجھے نیند نے آ لیا، اور ایسی گہری اور پرسکون نیند تھی کہ میں سارا دن سویا رہا۔ کہتے ہیں آدمی دن کو سوئے تو خواب نہیں دیکھتا، اگر دیکھتا ہے تو بڑے ڈراؤنے ہوتے ہیں، مگر میں نے دن کو بڑا سہانا خواب دیکھا۔ دن کو جنگل میں عموماً سناٹا ہوتا ہے، میں اس سناٹے میں 11 بجے سویا اور نہ جانے کب خواب کی جادو نگری میں پہنچ گیا۔ سوتے وقت میرا ذہن نشاور نیند کے ہلکورے لے رہا تھا۔ تب یہ احساس بھی تھا کہ سریا بیٹھی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے اور مجھ پر ایک پرکیف غنودگی ستاری ہے۔ مگر جو ہی گہری نیند میں ڈوبا، احساس و شعور سے رابطہ ٹوٹ گیا اور میں ایک عجیب منظر سے گزرنے لگا۔ اب جو دیکھا تو پرنسس اندرا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کسی طرف محو پرواز ہوں، اور ہم دونوں فضا کی بے کراں وسعتوں کو عبور کرتے بلندیوں پر اڑے جا رہے ہیں، اور نیچے، بہت نیچے، میدان، دریا، جنگل، بیابان، پہاڑ متحرک تصویروں کی طرح گزرتے جاتے ہیں۔ یہ دلچسپ وضاحت بھی کر دوں کہ یوں تو میری ہمسفر پرنسس اندرا ہی تھی، مگر میں خواب میں اسے مثنوی میر حسن کی شہزادی بدر منیر کے روپ میں دیکھتا اور خود کو شہزادہ بے نظیر محسوس کرتا ہوں۔ بے نظیر کو ماہرخ نامی پری اٹھا کر پرستان میں لے گئی تھی، اور وہ شہزادی بدر منیر کے ساتھ بعد میں ملا تھا، مگر یہاں خود شہزادی بدر منیر یعنی پرنسس اندرا میرا ہاتھ تھامے مجھے کسی طرف اڑائے لیے جا رہی تھی، اور کہاں لیے جا رہی تھی یہ میں نہیں جانتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ پرواز کرنے میں ایک سرور آفرین سی راحت محسوس ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ مجھے میری نامعلوم منزل کی طرف لیے جا رہی ہے۔ ہم جنگلوں، ویرانوں، بیابانوں، کوہستانوں کے اوپر سے گزرتے اور دھرتی کے مناظر دیکھتے جا رہے تھے۔ اچانک وہ پوچھتی ہے، کیا تم یہ خطرناک راستے میرے بغیر عبور کر سکتے ہو؟ میں نفی میں جواب دیتا ہوں، کیونکہ ان راستوں کو عبور کرنا انسانی طاقت سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے پر فریفتہ ہیں، ایک دوسرے کی لگن محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ سفر جاری رہتا ہے۔ آخر ہم پرستان کے ایک وادی میں داخل ہوئے اور ایک پربہار باغ میں لبے نہر اترتے ہیں، جہاں شاخوں کے جھرمٹ اور پھولوں کے کنج میں ایک خوبصورت چھپر کھٹ آراستہ ہے، اور مسحری کے زیریں تاروں میں ہیرے جواہرات کی لڑیاں روشنی میں جھلمل جھلمل کر رہی ہیں۔ شہزادی چھپر کھٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور میں اس کا مطلب سمجھ جاتا، مگر حیران ہوتا ہوں کہ میرا اور اس کا عقد تو ہوا نہیں، پھر بھی وہ میرے ساتھ شب وصل منانا چاہتی ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ شہزادی بدر منیر کے روپ میں وہ دراصل پرنسس اندرا تھی، مگر اس نے لباس بھی وہی پہنا ہوا اور ہار سنگھار بھی اسی طرح کیا ہوا تھا، جس کی تفصیل میر حسن نے اپنی مثنوی بدر منیر میں بیان کی ہے۔ میں اسی مثنوی سے شہزادی کے سراپے لباس اور ہار سنگھار کی ایک جھلک یہاں پیش کرتا ہوں، جس سے پڑھنے والے اندازہ کر سکیں گے کہ میں کیسی حسین اور دلکش صورتحال سے دوچار تھا۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کی اوڑھنی ہوا کی طرح ایسی سبک اور حباب کی مانند ایسی مہین تھی کہ اسے دیکھ کر شبنم کو بھی حجاب آ جائے، اور وہ اوڑھنی سر سے کاندھے پر ڈھلکی ہوئی تھی، گریبان کو بند کرنے والی الماس کی گھنڈی ایسی جیسے کوئی ستارہ روشن ہو۔ کرتی کے ساتھ قمیض بھی جواہر نگار تھی، اور کرتی کے دامن سے پاجامے کی جھلک نظر آتی تھی جیسے فانوس میں شمع روشن ہوتی ہے۔ اس کا بدن چاند کا سا تھا، اور بازوؤں پر 9 رتن یعنی 9 طرح کے جواہر ڈھلک رہے تھے۔ گردن میں موتیوں کا 2 لڑی ہار، اور گلے میں جڑاؤ چمپا کلی جس کے نگینے چمپا کے پھول کی طرح سفید تھے۔ پیروں میں ہیرے جواہرات کی پازیبیں تھیں، گویا لالو گوہر اس کے پاؤں پڑ رہے تھے۔ بدن کے سارے اعضاء انتہائی موزوں اور متناسب تھے، سر سے پاؤں تک ہر انگ بے عیب، چہرہ چاند کی مانند روشن، رنگ گلاب کی طرح مہکتا ہوا، اور نقشہ ایسا کہ تصویر بھی دیکھے تو حیران ہو جائے۔ اس کے ابرو تھے کہ ایوان حسن کی محرابیں، آنکھیں تھیں کہ جسم بلائیں، نگاہیں تھیں کہ نری فتنہ، کانوں میں موتی یوں چمکتے ہوئے کہ صدف کا دل شرمندہ ہو، ناک ایسی خوبصورت جس کی کوئی مثال نہیں، گویا انگشتے قدرت کی سیدھی لکیر تھی، رخسار اتنے نازک کہ بوس و کنار کے خیال ہی سے سرخ ہو جائیں،
سفید کلائیاں بڑی موزوں، بازو گول اور بھرے بھرے، ہینائی ہاتھ جیسے شفق میں سورج کا پنجہ، بدن آئینے کی مثال تو ناف ٹھوڑی کی سند، اور کمر ایسی پتلی کہ نہ ہونے کا گمان ہوتا تھا، سیاہ بالوں کی بھاری گچھے دار لمبی چوٹی جس میں کناری کا زری فیتا چمک رہا تھا، کولہوں سے بھی نیچے گر رہی تھی، اور چوٹی کا رنگ ڈھنگ ایسا تھا جیسے آخری رات 7 ستاروں کا جھمکا چمکتا ہے۔ پنڈلیاں بیلور کی طرح شفاف تھیں، قد وہ آفت کا ٹکڑا کہ قیامت بھی جھک کر سلام کرتی تھی، اور چال ایسی کہ چکور بھی اس کی برابری نہ کر سکے۔ خوبصورت پیروں میں جواہر سے مرصع جوتیاں پہنے وہ سرتبہ حسن و شباب کی ایک انمول تصویر تھی۔ یہ کوئی لکھنوی حسینہ تھی یا کوہ کاف کی شہزادی بدر منیر، جسے میر حسن نے اودھ کے لباس، اودھ کے زیور اور اودھ کے ہار سنگھار میں پیش کیا تھا، کیونکہ خود فیض آباد کے رہنے والے تھے۔ بہرحال ان کی مثنوی میں بدر منیر کا یہی سراپا بیان کیا گیا ہے، اور خواب میں یہی ہار سنگھار پرنسس اندرا کا تھا، جسے میں بدر منیر ہی سمجھ رہا تھا۔ میں خود شہزادہ بے نظیر کے روپ میں تھا، جو کسی شہنشاہ گیتی پناہ کا فرزند ہوگا، مگر میرا لباس بھی آپ اودھ کے پیا جانے عالم کا لباس تصور کر لیں، جس کی تفصیل کی حاجت نہیں۔ تو یہ تھا خواب کا وہ نقشہ جسے میرے ذہن نے ایک مشہور خیالی داستان کے چہرے مہرے میں دیکھا۔ پرنسس اندرا، یہ شہزادی بدر منیر، مجسمے قیامت بنی میرے سامنے کھڑی تھی، اور اس میں بلا کی دلکشی تھی۔ قریب ہی نہر کے کنارے کنج بہارا میں وہ چھپر کھٹ تھا جسے ہمارے لیے آراستہ و پیراستہ کیا گیا تھا۔ دل بے اختیار اس کے صدقے ہو رہا تھا، اور چھپر کھٹ کی لذت آفریں کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر ذہن میں یہ خیال بھی بار بار ابھرتا کہ اس سے میرا عقد نہیں ہوا۔ عقد ہو جائے تو اچھا ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ میں خواب میں بھی وصل سے پہلے عقد کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے چھپر کھٹ کی طرف لے گئی، اور ہم پہلو بہ پہلو پنڈلیاں لٹکا کر اس پر بیٹھ گئے۔ مان شہزادی نے تالی بجائی تو فوراً ہی 2 عجیب شکل و صورت کے دیو طلسم کی طرح عدم سے وجود میں آ گئے، اور اس نے حکم دیا کہ وہ اس کی جوتیاں اور میرے موزے اتار کر ہمارے پاؤں دھوئیں، اور ساتھ ہی ایک باندی کو جام و سراہی لانے کا اشارہ کیا، جو دور کھڑی اشارے کی منتظر تھی، اور وہ باندی کے روپ میں دراصل اس کی سہیلی نجم النساء دختر وزیر تھی۔ ہر کام بجلی ایسی سرعت سے ہونے لگا۔ دونوں غلام ہمارے پیر دھو کر انہیں نرم بردار کپڑے سے صاف کرنے لگے۔ اسی لمحے باندی سونے کی تشتری میں سراہی لے کر حاضر ہو گئی۔ میں نے شہزادی کی طرف دیکھا، میری آنکھیں سوال کر رہی تھیں، عقد کے بغیر ہی وصل کر رہی ہو؟ اس نے میری نگاہوں کی خاموش زبان سمجھ لی اور جواب دیا، ایک جام پیو گے تو اس کی وجہ بھی سمجھ لو گے، یہ خاص شراب ہے۔ پھر باندی کو جام بھرنے کا حکم دیا۔ وہ جام بھر رہی تھی کہ دونوں غلام دیو پاؤں صاف کر کے پلٹے تو بے دہانی میں باندی یعنی نجم النساء سے ٹکرا گئے، اور جام اس کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا۔ شہزادی بڑی برافروختہ ہوئی۔ اس نے باندی کو دوسرا جام بھرنے کا حکم دیا، مگر ٹھیک اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ اب وہ کوہ کاف کا باغ تھا، نہ باغ میں نہر تھی، نہ نہر کنارے کنج بہارا تھا، نہ کنج بہارا میں کوئی چھپر کھٹ تھا، نہ چھپر کھٹ پر بدر منیر تھی، نہ غلام دیو تھے، نہ دختر وزیر تھی، بلکہ میں خیمے میں اپنے بستر پر تکیوں کے سہارے لیٹا تھا، اور چارپائی کمرے میں اور لالٹین روشن تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ رات ہو گئی ہے۔ مگر میں حیران تھا کہ سریا خیمے میں نہیں۔ باہر واقعی اندھیرا اتر آیا تھا، اور میں کیمپ میں کلوا اور ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے کی ملی جلی آوازیں سن رہا تھا۔ گویا شکار پارٹی واپس آ چکی تھی، لیکن پرنسس اندرا خیمے کے اندر تھی، نہ کہیں باہر سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ سوچا شاید وہ دونوں باہر کنات کی 4 دیواری میں رات کا کھانا کھا رہی ہوں۔ میں نے لیٹے لیٹے اپنے سر کے نیچے تکیا دوہرا کر لیا۔ یہ میری عادت ہے کہ عموماً تکیا دوہرا کر لیتا ہوں، اور اس عجیب و غریب طویل خواب کے بارے میں سوچنے لگا جو دن میں کسی وقت شروع ہوا اور رات کے اترتے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ خود کو شہزادہ بے نظیر اور پرنسس اندرا کو شہزادی بدر منیر کے روپ میں دیکھنا میرے خیال کی کرشمہ سازی تھی، اور اندرا کے ساتھ شب وصل منانا
شاید میری کوئی دبی خواہش تھی جس نے خواب میں ایک چھپر کھٹ کی صورت اختیار کر لی، مگر یہ دیو کہاں سے آ گئے تھے؟ اور عین وقت پر جام گر کر ٹوٹ گیا تھا، اور اندرا کے ساتھ وصل کی کاروائی ادھوری کیوں رہ گئی تھی؟ کیا اس خواب کی کوئی تعبیر ہے یا کوئی تعبیر نہیں ہے؟ اور وہ سب کچھ میرے اپنے ہی خیالات کی طلسم آرائی تھی جس نے خواب کی شکل اختیار کر لی۔ سوچا آخر اس پریشان خیالی کی تعبیر ہو بھی کیا سکتی ہے؟ مگر ذرا دیکھیے اس عجیب و غریب خواب کی کیسی عجیب و غریب تعبیر نکلتی ہے۔ اسی وقت ثریا بھاگی بھاگی خیمے میں داخل ہوئی، مجھے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی۔ اس نے مجھے، میں نے اسے دیکھا۔ وہ گھبرائی گھبرائی، بدحواس، پریشان سی تھی۔ مجھے بھی اس کی حالت پر حیرت ہوئی اور بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟ پرنسس اندرا۔ ابھی اس کے منہ سے یہی دو لفظ نکلے تھے کہ مان خیال گزرا، شاید شکار کے دوران پرنسس اندرا کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے پرتشویش انداز میں کہا، کیا ہوا اندرا کو؟ وہ آ کر گھٹنوں کے بل میرے پاس بیٹھ گئی اور کپ کپاتے انداز میں بتانے لگی، پرنسس اندرا کو کچھ نہیں ہوا، وہ اپنے ساتھ جنگل سے 2 ایسے نیپالی مزدوروں کو لے کر آئی ہے جنہوں نے 15 برس پہلے ابو کو تبت کے ایک دشوار گزار قبائلی علاقے میں دیکھا تھا۔ میں یہ سنتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگر جھٹکے سے زخم میں کوئی ہال یا ٹیس اٹھی تو اس پر توجہ ہی نہیں دی، اور ان 2 نیپالی مزدوروں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو گیا جن کا ثریا نے ذکر کیا تھا۔ اس نے بتایا، پرنسس اندرا اپنی شکار پارٹی کے ہمراہ شمال کی طرف اوپر اس جنگل میں چلی گئی تھی جو نیپال کی سرحد سے ملحق ہے۔ اس کی مڈبھیڑ ایک انگریز شکاری ایلن سے ہو گئی جسے وہ 1.5 برس پہلے لندن میں مل چکی تھی۔ دونوں اس اتفاقی ملاقات پر حیران ہوئے۔ ایلن چند ماہ قبل کھٹمنڈو آیا اور وہاں سے نیپال کے شہر دائی لیک پہنچا جہاں اسے کسی نیپالی ٹھیکیدار سے کام تھا۔ کام میں کئی دن کی تاخیر تھی، اس لیے وہ گریٹ ہمالیہ کے جنگلوں میں شکار کھیلنے چلا آیا۔ دونوں مزدور دگل اور کریاپا دائی لیک ہی سے اس کے ساتھ آئے اور دیکھنے میں شرپا کلی معلوم ہوتے تھے جو کوہ پیما پارٹیوں کے منتظر رہتے ہیں، مگر اصل میں ٹھیکیدار کے ملازم اور بھروسے کے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ جس وقت پرنسس اندرا اور ایلن کی ملاقات ہوئی، دگل اور کریاپا اس کے ساتھ تھے۔ ادھر باڈی گارڈز اور رانا صفدر کے علاوہ بودی بھی شارٹ گن اٹھائے پرنسس اندرا کے ہمراہ تھا۔ اگرچہ اس کا حلیہ 14-15 برس کی دیوانگی اور ہوا سے گمشدگی کے طفیل بہت کچھ بدل چکا تھا، پھر بھی دگل اور کریاپا اسے حیرت و تعجب کی نظروں سے دیکھنے لگے اور اس کا نام سن کر بری طرح چونک گئے۔ جو ہی بودی کی نگاہ ان پر پڑی، وہ بھی یوں اچھلا جیسے جسم کو بجلی کا کرنٹ چھو گیا ہو، پھر گونگوں کی ناقابل فہم زبان میں بولتا اور شور مچاتا ان کی طرف لپکا۔ جب دگل اور کریاپا نے شناسائی کا اظہار کیا اور پوچھا اس کی زبان کو کیا ہوا، تو بودی چیخ مار کے گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ پرنسس اندرا بتاتی ہے، بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے حلق سے پھر غیر انسانی غراہٹیں سی نکلی تھیں۔ شاید دگل اور کریاپا کو دیکھ کر اس کے ذہن کو کوئی شدید جھٹکا لگا ہے۔ بودی کی بے ہوشی نے سب کو حیران و پریشان کر دیا۔ دگل اور کریاپا نے بتایا کہ انہوں نے بودی کو 15 برس پہلے تبت کے ایک دور افتادہ علاقے میں دیکھا جہاں وہ دونوں ان وحشی اور جنگلی آدمیوں کی قید میں تھے جو ایک آدم خور دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ بودی کے ساتھ اس کا پنجابی صاحب ناصر نواب، کچھ انگریز مرد عورتیں، 2 نیپالی مسلمان اور کچھ آسامی مزدور تھے۔ وحشیوں نے انہیں بھی پکڑ لیا اور اسی بندی گھر میں قید کر دیا جہاں وہ قید تھے۔ پرنسس اندرا چونکہ ابو کے ہولناک سفر کے ساتھ وحشیوں کے آدم خور دیوتا کا بھی ذکر سن چکی تھی، اس لیے دگل اور کریاپا کی بات سن کر چونکی اور ان سے پوچھنے لگی، وہ دونوں وحشیوں کی قید سے کیسے رہا ہوئے تھے؟ ناصر نواب اور ان کے ساتھیوں پر کیا بیتی تھی؟ جواب میں دگل نے ایک انتہائی سنسنی خیز کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ پنجابی صحابی کے ذریعے بندی گھر سے نکل بھاگے کیونکہ اسی نے وحشی چوکیداروں کو گولی ماری اور بندی گھر کا دروازہ کھول دیا تھا۔ پنجابی صاحب اور اس کے ہمراہی بھی ان کے ساتھ ہی فرار ہوئے تھے اور بڑی افراتفری مچی تھی کیونکہ سینکڑوں وحشی بھالے اٹھائے بھیڑوں کے غول کی طرح پیچھے بھاگے اور جب مفرور قیدیوں کو پہاڑوں کے درمیان گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے
وہ دونوں وحشیوں کی نظر بچا کر سب سے الگ تھلگ ہو گئے اور ایک ایسے راستے پر بھاگ نکلے تھے جو ان کی نجات کا راستہ ثابت ہوا، اس لیے وہ یہ نہیں جانتے کہ پنجابی صاحب اور اس کے ساتھیوں پر کیا بیتی اور وہ کدھر چلے گئے۔ اب پرنسس اندرا نے مسٹر ایلن کو، جو ایک چٹان سے پھسل کر کچھ زخمی تھا، اپنے کیمپ میں چلنے کی دعوت دی کہ اس کی مرہم پٹی کی جا سکے، اور اس بہانے دگل اور کریاپا کو بھی ساتھ لے آئی تاکہ آپ سے ملوا سکے۔ مگر جب وہ کیمپ میں پہنچی، آپ سو رہے تھے۔ رانا صفدر انگریز شکاری کو مرہم پٹی کے لیے اپنے خیمے میں لے گیا۔ پرنسس نے مجھے بھی وہیں بلا لیا اور باتیں ہونے لگیں۔ اس کا خیال ہے شاید وحشیوں کو ابو اور ان کی پارٹی کو دوبارہ گرفتار کر کے بندی گھر میں ڈال دیا ہو اور بودی کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ میں یہ کہانی سن کے ہکا بکا سا رہ گیا، اور سوریا نے یہ بتا کر مجھے مزید حیران کر دیا کہ بودی جب سے دگل اور کریاپا کو دیکھ کر بے ہوش ہوا ہے، تب سے ہوش میں نہیں آیا۔ اسے جنگل سے بھی اسٹریچر پر ڈال کے کیمپ تک لایا گیا تھا اور ابھی تک بے ہوش پڑا ہے۔ شکار کے دوران پرنسس اندرا کا دگل اور کریاپا سے ملنا، پھر ابو کی اسیری اور فرار کا قصہ سن کر ان کو کیمپ میں لے آنا، مجھے اپنے دن کے خواب کی تعبیر معلوم ہوئی، اور بے اختیار وہ دونوں دیو یاد آ گئے جنہیں شہزادی بدر منیر نے چھپر کھٹ پر محو راحت ہونے سے پہلے جوتیاں اور موزے اتارنے کے لیے طلب کیا تھا۔ یہ غالباً اس طرف بھی اشارہ تھا کہ دونوں نیپالی مزدور آگے چل کر ہمارے بہترین خدمتگار ثابت ہوں گے۔ خواب میں پرنسس اندرا کے ساتھ فضا کا سفر ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس مہم میں میری شریک سفر بنے، اور اس کے ساتھ شب وصل منانے کا مطلب غالباً یہ تھا مجھے اپنی مہم میں کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ شب وصل خوشی اور کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ مگر خواب میں شہزادی بدر منیر کے ساتھ وصل نہیں ہوا اور وہ جام گر کے ٹوٹ گیا تھا جو مجھے پلانا چاہتی تھی۔ شاید کامیابی میں آخری مرحلے پر کوئی مشکل درپیش ہو، لیکن اس نے باندی کو دوسرا جام بھرنے کا حکم دیا تھا، یعنی کامیابی کی امید منقطع نہیں ہوئی تھی۔ سوچا شاید میرے خواب کی یہی تعبیر ہو، شاید کچھ اور ہو، لیکن خواب اور واقعات میں ایک مانوی مشابہت ضرور پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، اندرا کہاں ہے؟ اسی لمحے پرنسس اندرا خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے پیچھے دگل، کریاپا اور چھوٹے ماموں فیروز بخت بھی تھے۔